حزقیل کی کتاب کے 22ویں باب کی 26ویں آیت، حزقیل کی کتاب کے 22ویں باب کی 26ویں آیت میں بہت ہی زبردست قسم کا شکوہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان سمجھتے ہیں کہ صرف وہی شکوہ کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں کبھی کبھی خدا بھی ہم سے شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے کاموں سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے عمل سے وہ شکوہ کرتا ہے۔ اور آج ایسا ہی شکوہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ کاہنوں نے، وہ لوگ جو نسلی طور پر مقرر کیے گئے، نہ کہ اپنے ٹیلنٹ یا اپنی خوبیوں کی وجہ سے، بلکہ وہ نسلی طور پر مقرر ہوئے تھے۔ وہ کس کی نسل سے تھے؟ کس کی نسل میں سے تھے؟ جنہیں کاہن بنایا گیا تھا، لاوی کی نسل سے تھے۔ آگے چل کے ہم اسے ہارون کی نسل سے بھی کہتے ہیں۔ ہارون کی نسل سے کاہنوں کا چناؤ ہوا، انہیں نسلی طور پر چن لیا گیا کہ وہ میرا کام کریں گے اور میرا کام اس طرح کریں گے جس طرح میں چاہتا ہوں، اس طرح سے وہ میرے کلام کو عزت دیں گے جس طرح میں چاہتا ہوں، اس طرح سے وہ میری شریعت کو اہمیت دیں گے جیسی میں چاہتا ہوں۔ یہ توقع تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو بھی ناپاک کیا۔ عبادت خانے کا ایک ماحول، ایک طریقہ کار جس میں پاکیزگی موجود ہوتی، پاکیزگی کا عنصر، سچائی کا عنصر، راست بازی کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ ایک عبادت خانے میں پاکیزگی کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں کام کرنے والے لوگوں کا پاکیزگی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ خدا ان کا کلام کہتا ہے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا، ان چیزوں کو جو مقدس تھی ان کو بھی ناپاک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاہن ناپاک ہوئے، ان کا ذہن ناپاک ہوا، ان کا عمل ناپاک ہوا۔ کلام مقدس میں تعلیم کے بارے میں بھی بات یہاں کی گئی۔ اگلے آیت کے حصے میں لکھا ہے انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا۔ مقدس اور عام میں، آپ کبھی امریکہ یا یورپ میں پادری بننا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک اچھی ڈگری کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس ڈگری کے بعد آپ کا سیٹ اپارٹ ہونا ضروری ہے، آپ کو الگ ہونا ضروری ہے۔ ایک رسم کہہ لیں، ایک تقریب کہہ لیں جو سیٹ اپارٹ کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے، جس میں عہد ہوتا ہے علیحدگی کا۔ یہاں ہمارے ملک میں بھی جو کاہنوں کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہاں اس کا اقرار نامہ ہوتا ہے، سیٹ اپارٹ کیا جاتا ہے، علیحدہ کیا جاتا ہے۔ ناپاک کو پاکیزگی سے چاہے رسمی طور پر ہی صحیح سیٹ اپارٹ کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا شکایت کرتا ہے انہوں نے مقدس میں اور عام میں کوئی فرق نہیں رکھا، کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور پھر لکھا ہے نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم بھی نہیں دی۔ نجس و طاہر عربی زبان کے دو لفظ ہیں۔ عربی رسم الخط میں نجس کسے کہتے ہیں؟
نجس کہتے ہیں ناپاک کو، نجس کہتے ہیں پلید کو، نجس کہتے ہیں وہ چیز جو کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ عربی زبان میں مثلا شراب اور سور کا گوشت ان کے نزدیک، چونکہ یہ ان کے رسم الخط کا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایڈ کرتے ہیں کہ شراب کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی اور سور کا گوشت بھی کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اسے نجس کہتے ہیں۔ اور طاہر کہتے ہیں بے عیب، پاک دامن، پوتر، صاف، جس کا دل اور ضمیر پاک، اسے طاہر کہتے ہیں۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ کئی دفعہ مطہرات کا لفظ ادا کرتے ہیں، پاکیزہ رشتے، محرم کا لفظ ادا کرتے ہیں، پاکیزہ تعلق کا ذکر کرتے ہیں، اس میں طاہر لفظ آتا ہے۔ نجس و طاہر کی تعلیم نہیں دی، ناپاکی اور پاکیزگی کو الگ الگ نہیں کیا، یہ تعلیم نہیں دی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے امتیاز کی تعلیم نہیں دی، فرق کرنے کی تعلیم نہیں دی، سب کو ایک جگہ لا کھڑا کیا۔ کیا ہم حزقیل کے وقت کی دنیا اور آج کے وقت کی دنیا میں ایک چیز یکساں نہیں دیکھ رہے؟ آج بھی ایسا ہی ہو رہا۔ آج کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ روحانی تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ کاہن کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا امیج آج کے کاہنوں نے بنایا ہے؟ مسیحی تعلیم کو دوسرے مذاہب کمزور تعلیم مان رہے ہیں، طرح طرح کے سوال کھڑے کر دیے۔ آج کا کاہن کئی دفعہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہاں ناچتا ہوا نظر آتا ہے؟ عبادت خانوں میں، اور یہی تعلیم دی جا رہی ہے، ناچو گاؤ لڈیاں ڈالو۔ کس لیے؟ کیونکہ ہماری قوم 90% گناہ گار ہے، دوزخ میں جانے والی قوم، ہم دوزخ میں جانے والی قوم ہیں، کیونکہ ناراض ہیں، کیونکہ شرابی ہیں، کیونکہ رشتوں میں ناپاک ہیں، کیونکہ ہمارے ضمیر ناپاک ہے، کیونکہ ہمارے دل ناپاک ہے، کیونکہ ہمارے خیالات ناپاک ہیں۔ اس لیے لڈیاں ڈالو، ناچو گاؤ، یہ آج کا کاہن تعلیم دے رہا ہے۔ ناچو گاؤ لڈیاں ڈالو، کیونکہ ہم 90% سے بھی زیادہ دوزخ میں جائیں گے۔ بدکار قوم بن گئے، ہماری نسلیں برباد ہوئی ہیں، اور ہم لڈیوں کی تعلیم چل رہے ہیں۔ نچو گاؤ، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ شاعری آئی ہے، اس شاعری کا ماخذ نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ لوگ جنہیں فلم انڈسٹری میں ہونا چاہیے، جنہیں ڈرامہ انڈسٹری میں ہونا چاہیے، وہ چرچ میں ہیں، وہ چرچ میں آئے اور خود ساختہ کاہن بن گئے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کو توڑ رہے ہیں اور مقدس میں اور ناپاکیزگی میں فرق نہیں رکھ رہے۔ یہ ہماری تعلیم کا معیار
हमारी बड़ी बड़ी इबादतें नाचने गाने पर खड़ी हैं। अब ज्यादा से ज्यादा हाथ खड़े करा रहे हैं, दोनों हाथ खड़े करें। किसी दिन और भी कोई हमारे लिए हुक्म सादर हो जाए, हमारी इबादतों का मियार हाथ खड़े करने तक रह गया। हाथ खड़े करो, बड़ी अच्छी इबादत हो गई। डांस करो, बड़ी अच्छी इबादत हो गई। उछलो कूदो। तालीम का मियार ये है कि 8-10 लोगों को गिरा दो। काहिन अपनी धाक बिठा रहे हैं, मैं लोगों को गिराता हूं, औरतों को, मर्दों को। ये कलाम की तौहीन है, तोड़ा जा रहा है कलाम। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा। ये गिराने वाले लोगों के पास एक सिंगल आयत मौजूद नहीं है। मैं दावे से बात कर रहा हूं। इस पूरी बाइबल मुकद्दस में, इस बाइबल मुकद्दस में नया अहदनामा जो हमारी पेशकदमी की किताब है, जो हमारे एडवांस करने की किताब है, उसमें एक सिंगल आयत मौजूद नहीं है। ये हैं वो लोग जो शरीयत को तोड़ रहे हैं, खुदा की शरीयत को तोड़ रहे हैं और गिरा गिरा कर अपनी धाक बिठा रहे हैं। हाथ उठवाए, वीडियो बन गई। बस यही हमारी इबादत है। ना कोई नजस व ताहर पे बात की गई है, ना नजस व ताहर की तालीम दी गई। इसलिए हमारी कौम जिसे हम कलाम सुना रहे हैं वो नजासत से भर गई है। अब लोग हमें शराबियों की ईद कहते आ रही है, शराबियों की ईद आ रही है। कुछ लोग हैं ऐसे जो दूसरी कौमों से हैं, वो लोगों को बताते हैं। जब मैं भी उन लोगों में जॉब करता था तो वो कहते थे कि हमारे एक क्रिश्चियन दोस्त ने हमें दावत दी है कि आप 25 दिसंबर को मेरे पास आइएगा, हम मिलकर शराब पिएंगे, क्योंकि उस दिन हमारी ईद। और उनको समझ लगी कि शायद इनकी ईद शराब पीने की ईद है। यानी गोया हमारे यहां काहिन इस पर बोल भी नहीं रहा। कितने काहिन हैं जो शराब के खिलाफ तालीम दे रहे हैं? कितने काहिन हैं जो दूसरी शादी को नापाक और ज़िनाकारी की शादी कह रहे हैं? कितने काहिन हैं जो बदकारी के ताल्लुक को बदकारी का ताल्लुक कह रहे हैं? लोग इसे एडजस्टमेंट कह रहे हैं। ये तालीम है हमारी। तो उन्होंने नजस और ताहिर की तालीम नहीं दी। वो चीज जो किसी चीज से नापाक नहीं हो सकती वो ताहिर है। हमें अपनी कौम को ताहिर बनाना, पाकीज़ा बनाना, ऐसा पाकीज़ा जो किसी चीज से नापाक ना हो सके। गोया यीशु उनकी जिंदगियों में खुद से मौजूद हो। और हमारा हाल ये है कि हम नाचो, गाओ, झूमो, लुटी पाओ, भंगड़े पाओ, शिफा, इस बदन की शिफा, रूहों की शिफा नहीं। अच्छे बुरे का फर्क खत्म। बुरे लोग, जानियों को चर्चिस के ओहदे दिए गए, बदकारों को, चोरों को, सूदखोरों को, और हम लगे पड़े हैं मदर्स डे मनाने में और फादर्स डे मनाने में। या मौका मिल जाए तो आज़ादी के दिन के झूमर डालने। अभी तक बच्चों को ड्रामे सिखा रहे हैं। 21वीं सदी के कितने साल गुजर गए? 24 साल गुजर गए 21वीं सदी।
ابھی تک ہم ڈرامے، ہمارے بچوں کو ہم کوئی پختہ تعلیم نہیں دے سکے، ڈرامہ دکھا رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں یہی ڈال رہے ہیں۔ یسوع ایک چھوٹا بچہ ہے۔ چھوٹا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ یسوع ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ چرنی میں پڑا ہے، اسے ہم اٹھا رہے ہیں، ہم اسے ڈال رہے ہیں، اور ابھی تک ہم اونٹ بنا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ریلیاں کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے، میں اسے اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ دوسرے غیر قوموں کے سامنے پریزنٹیشن ہے، ہماری پہچان ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن ہم اپنے چرچز کے اندر چرنیاں بنا رہے ہیں، ابھی تک ڈرامے لکھ رہے ہیں، ابھی تک مریم اور یوسف کے قصوں کو بس سنا رہے ہیں بچوں کو، نجس و طاہر کی تعلیم نہیں دے رہے۔ نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم ہمارے بچوں کو کون دے گا؟ ہم تو کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں۔ مدرس ڈے مناؤ، ایک دن ماں کو خوش کرو بس، اور وہ بھی کس سے؟ ایک، اور باپ کو بھی کبھی کبھی ماں کے خاطر ہم کرتے ہیں تو ایک دن باپ کو بھی شروع کر دیا ہے۔ اب کئی لوگوں نے پاسٹر ڈے بھی منانا شروع کر دیا ہے۔ پاسٹر صاحب کو ہم کیا پہنا رہے ہیں؟ ہار پہنا رہے ہیں۔ کوئی فتح کر لی پاسٹر صاحب نے؟ کئی لوگ پیسوں کے ہار ڈال رہے ہیں، پاسٹر ڈے بھی منا رہے ہیں۔ یہ سب لین دین کا دھندا ہے، اس میں اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ ماں کو پھول دیتے ہیں، پادری کو کپڑوں کا سوٹ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پادری اپنے ٹیبل پہ وہ کپڑے اور وہ لفافے، کل میں نے ایک پادری صاحب کی تصویر دیکھی اور مجھے بے تحاشا دکھ ہوا کہ ایک عورت انہیں ایک لفافہ دے رہی ہے جس میں ہم پیسے ڈالتے ہیں نا شادی میں، وہ لفافہ دے رہی اس کے ہاتھ میں، اور اس کی تصویر بنا کر کہاں دی اس نے؟ میں نے کہاں سے دیکھی؟ فیس بک۔ اس سے بڑی شرمندگی کوئی ہو سکتی ہے؟ ایک بھکاری کو دے کے تصویر بنائی جا رہی ہے۔ پادری اس طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں، مجھے بھی دو بھائی، اماں ابے کو پھول دو اور مجھے پیسے دو، گفٹ دو۔ یہ کاہنوں کی تعلیم ہے۔ آج کیا تعلیم ہے؟ یہ سب دینے لینے کا دھندا بن گیا ہے۔ آزادی ہے، آزادی ہے، کس بات کی آزادی ہے؟ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ آدھی قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، نئی نسل 80% بدکار ہو رہی ہے، اور ہم آزادی پر بات کر رہے ہیں۔ ہر کام کی آزادی ہے، عورت پاسٹر ہے، اس کی آزادی، دوسری شادی اب کوئی مسئلہ نہیں، مالی کرپشن نان ایشو ہے، دوگلے پن کی تعلیم دی جا رہی ہے، دوگلا پن، دل میں زہر رکھو، زبان پر مٹھاس رکھو، جو خود کاہن کر رہا ہے، یہ منافقت کی تعلیم ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم نجس اور طاہر کی تعلیم دو، ناپاکی اور پاکیزگی کی تعلیم دو، اور ہم منافقت اور دوگلے پن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور اس لیے ہمارا بہت نقصان ہوا۔ اب وقت ہے کہ کاہن خدا کے کلام کو سمجھیں۔ ایک تو وہ کاہن ایسا کر رہے ہیں جن کی بلاہٹ ہی نہیں ہے، جنہیں خدا نے کاہن کی خدمت کے لیے بلایا ہی نہیں ہے، یہ گھس بیٹھیے ہیں، انہیں تو خدا الٹا لٹکائے گا۔ اور جن کو خدا نے بلایا ہے
اور وہ نجس و طاہر کی تعلیم نہیں دے رہے. ان کے گلے میں کیا لکھا ہے؟ چکی کا پاٹ ڈال کر کہاں پھینکے گا؟ گہرے سمندر. جنہوں نے وہ تعلیم نہیں دی جو خدا نے کہا. آئیے ہم ایسے چرچز میں جانا بند کر دیں جہاں کمرشلزم، جہاں ہنسی کھیل تو موجود ہے لیکن نجس و طاہر کی تعلیم موجود نہیں ہے. ایسے پادریوں سے اپنے تعلق کو توڑ دیں جو دوزخ کے کنڈی کھولنے والے ہیں اور ہمیں اندر داخل کرنے والے ہیں. یہ لڈی پارٹی، یہ بھنگڑا پارٹی، یہ جتنے ہی گیتوں میں لڈی اور بھنگڑا ڈال رہے ہیں، یہ سب کے سب دوسرے راستے پر ہے. کوئی خدا کا حکم نہیں کہ ہم لڈیاں ڈالیں، بلکہ خداوند جب صلیب اٹھا کر جا رہا تھا تو کچھ عورتوں نے دکھ کیا تو یسوع کے جواب میں یسوع نے اپنے جواب میں کیا کہا؟ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے دکھ کرو. یہ سوچنے کا موقع ہے، یہ صدمے کی گھڑی ہے. 90% قوم بدی، برائی، ناراضگی، گناہ، شراب نوشی، آوارہ گردی میں پھنس گئی ہے اور ہم لٹیاں اور بھنگڑے ویڈیو بنوانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اٹھانے کے بجائے لوگوں کو گرانے کی منادی کر رہے ہیں. یہ بالکل خدا کے خلاف ہے. آئیے ایسے لوگوں سے کنارہ کشوں، ایسے تمام لوگوں کو چھوڑ دیں اور درست تعلیم کا خود احاطہ کریں اور دیکھیں، پڑھیں اپنی آنکھوں سے. اور کاہنوں کو خدا وارننگ کرتا ہے کہ اگر وہ درست تعلیم نہیں دیں گے تو ان کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر انہیں گہرے سمندر میں ڈالو. ایک کاہن ہوتے ہوئے کبھی کبھی میں بھی ان باتوں سے ڈر جاتا ہوں. کبھی کبھی لوگوں کی تکلیف دہ باتیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں اور میرے لیے موقع ہوتا ہے کہ میں بھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دوں، منافقت اور دوگلا پن شروع کر دوں. اس سے بڑے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ایک ہمارے دوست ہیں اور وہ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں مجھے فلاں بہن نے یہ لے دیا ہے، فلاں بہن نے وہ لے دیا ہے. ایک دن ان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی اور میں ان سے افسوس کر رہا تھا. مجھے کچھ دن دیر ہو گئی تو میں افسوس کر رہا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی. تو اس نے کہا بھائی جی اس سے بہتر مجھے فلاں فلاں پالن والی بہن نے لے دی. میں تو بڑا حیران ہوا کہ یکدم سے میں ہمیشہ اس شخص کی تعلیم پر غور کرتا ہوں. دوگلے پن اور منافقت کی تعلیم، چکر بازی کی تعلیم. کسی کو بدروؤں کا چکر ہے، کسی کو جادوؤں کا چکر دیا ہوا ہے اور مرید بنایا ہوا ہے، لوگوں ذہنی غلام بنایا ہوا ہے. ایسا میں بھی کر سکتا ہوں، شاید میں اس سے بھی زیادہ قابل ہوں ایسا کام کرنے میں. اس کے پاس تو بہت زیادہ علمی استطاعت کی کمی ہے. وہ تو ریپیٹڈلی باتیں کرتا ہے. کئی دفعہ خدا ہمیں فراست عطا کرتا ہے، ہم ایسے لوگوں سے زیادہ ڈرامہ بازی کر سکتے ہیں. لیکن خوف اور ڈر یہ ہے کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے، ساری موٹر سائیکلیں حاصل کرے، گاڑیاں حاصل کرے، جہاز حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے، اس لیے کاہنوں کو سوچ سمجھ کر خدا کا کام کرنا چاہیے کیونکہ اس کا 100% حساب لیا جائے. کاش کہ ایسے کاہن، ایسے مزدور میری قوم کے ہوں جو انہیں نجس و طاہر کی تعلیم دیں تاکہ میری قوم پاکیزگی کی طرف آئے، ناراضگی کو چھوڑے، میری نوجوان نسل بدیوں سے کنارہ کرے اور میرے قوم کا ہر ایک طبقہ نجس نہ ہو بلکہ طاہر بن جائے.
खुदा मुझे और आपको खुदा उनके इस मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत अता करे।